اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے حجرات کی آیت نمبر 13 کے ذیل میں. اس میں اللہ عز و جل انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم وانثا وجعلنا شعوبا وقبائل اے انسانوں یا اے لوگوں ہم نے مرد و زن سے پیدا کیا، قوم قبیلے اور خاندان شعبہ دیا. اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم ہم نے آپ کو خلق کیا، تمہیں خلق کیا ذکر اور انثیٰ سے، ایک مرد و عورت سے، اور قرار دیا تمہیں شعوبا و قبائل، قبائل اور شعوب، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ وہ ہے کہ جو متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ اور اعمال کو، تم کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہماری کہ معیار بلندی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. دولت، خاندان، افراد، یہ سب بلندی کا نہیں رکھتے. افراد کا زیادہ ہونا، اچھے اچھے گھر ہونا، اچھی کوٹھیوں میں رہنا، یہ سب بلندی کا اللہ کے یہاں نہیں ہے، بلکہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جو معیار بلندی ہے وہ تقوی الہی ہے. اور عجیب ہے، عجیب ہے قرآن در محیط ظہور کرد کی ارزش قبیلہ ہمیں ازائے مہمتر محسوب مشہور. اور جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا اور قرآن کریم نازل ہوا، اس زمانے لوگوں میں قبیلے کا بڑا ایک مسئلہ تھا، اور قبیلے کو لوگ بڑی ترجیح دیتے، اور قبیلے کی وجہ سے جو ہے وہ مثلاً جو ہے اپنے پر فخر اور غرور کیا کرتے تھے. لیکن یہ امن بت ساختگی درہم شکست، لیکن قرآن کریم نے اس تکبر اور غرور کے بت کو توڑا ہے. انسان را ایسے خون و قبیلے و رنگ و نژاد و مال و مقام و سب سخت، اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے ذریعے اعلان کر کے اپنے نبی کو بھیج کے اس خاندان کی برتری بت کو توڑا، اور انسان کو قوم و قبیلے، علاقے، مال، مقام، ثروت، ان سب جیسی چیزیں آزاد کرایا آئی تھی. انسان چاہتے اسیر تھے کن چیزوں،
قوم و قبیلے، نسل و رنگ، ہاں مثلا یہ گورا ہے، یہ ہے تو یہ مثلا فلاں قومیت رکھتا ہے تو فلاں قبیلے سے ہے تو اس کے پاس مال ہے، مقام ہے، ثروت، دولت، یہ سب چیز ہے. نے آزادی دلائی، اس سے باہر کیا، اس اسیری سے نجات دلائی. وَأُورَا برائے یافتن خوش بدرون و صفات رہبری کرد. اور جو ہے وہ اگر بلندی چاہیے، اگر آپ کو بڑائی چاہیے، اگر آپ کو اپنی عظمت دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، یا اپنے آپ کو باعظمت دیکھنا ہے، تو ان سب چیزوں کو چھوڑو. قوم و قبیلہ، خاندان، خون، رنگ، نسل، کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، کس علاقہ ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا نسل کیا ہے، یہ سب چھوڑو اور ان چیزوں پر دھیان دو، ان چیزوں کو اخذ کرو، ان صفات کو حاصل کرو کہ جو واقعاً تمہاری بلندی کا معیار ہے، وہ تمہاری بلندی کا سبب بن سکتی ہیں. اور بہترین چیز کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر موقع پر، عمل میں، فعل میں، قول میں، فعل میں، بات میں تقوی الہی داخل کرنا. تقوی کو کرو، بولو تو تقوی کے ساتھ، چلو تقوی کے ساتھ، عمل کرو تو تقوی کے ساتھ، بیان دو تو تقوی کے ساتھ، سوچو غور کرو تو تقوی کے ساتھ. پھر دیکھیں آپ کا مقابلہ کون کرتا ہے، کون آپ سے بلند ہے، کون آپ سے بڑا ہے، یا آپ ہی بہت بڑے ہیں. تقوی انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے. جالب ان کے در شان نزول ہائی کے برائے ان یہ ذکر شدہ نکاتی دیدے میں شود کہ از عمق ان دستور اسلامی ہدایت میں گنا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان یا اس آیت کے شان نزول میں جو بہت سارے ذکر کیا ہے، ان میں نظر آتا ہے کیا کہ دستور اسلامی ان نکات میں یا ان باتوں میں یا ان آیات میں یا ان جو وجوہات بتائی یا شان نزول ان آیات میں جو بتایا گیا ہے، تو ان میں نظر آتا ہے یہ حکم اسلامی کی حکایت ہوتی ہے شان نزول. از جملہ ان کے بعد فتح ان جو شان نزول بیان ہوئے ہیں، جالبین کے در شان نزول در کے برائے ان آئی جو شان نزول ان آیت کے بیان ہوئے ہیں، جو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بر آتے ہیں. اور ان کے سمجھے کہ ان دستور اور وہ نکات جو ہیں اس اسلامی قانون کی حکایت کرتے ہیں. جملہ ان کے ان میں سے بعض جو ہے مثلا ان میں سے بعد از فتح کیا ہے، یہ ہے مثلا کہ فتح کا پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستور داد اذان بگ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم دیا کہ اذان کہو. بلال برپشت بام کعبہ رفت، خانے کعبہ کی پشت پر گئے، بام پر گئے، اذان گفت اور اذان کہی. بلال نے اذان کہی. عطاب بن اسید کہ از آزاد شدگان بود. عطاب کہ جو طلقہ میں سے تھا، یعنی جن کو آزاد کیا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو آزاد کیا تھا، جن کو آزادی دی تھی، وہ ان میں ایک تھا بن اسید. گفت اس نے کہا شکر میں کنام، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، میں کیا شکر کرتا ہوں، خدا را میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. دیکھیے آپ توجہ دیجیے، میں اللہ کا کیا کہا اس نے، عطاب بن اسید نے، میں اللہ شکر کرتا کہ پدرم دنیا رفت
کہ میرا باپ آج موجود نہیں ہے. بچنی روزی را ندی کہ اس نے بلال دے رہا ہے. کیا کہا اس نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے اور اس نے اس دن کو نہیں دیکھا. کون سے دن کو؟ کہ اس دن ایک کالا انسان، ایک حبشی غلام، ایک حبشی انسان جو ہے وہ دے اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے کہ اسے رسول کہے کہ اذان دو، یعنی اسے بس صدمہ ہو، اس سے بڑا احساس ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی باتیں رچی بسی تھی. کون سی؟ خون و قبیلہ، رنگ و نسل، قومیت، مال، دولت، اسباب، جاشم، وہ سب چیزیں بسی تھی کہ یہ تو غلام ہے، یہ تو ایک کالا انسان ہے، یہ تو بس حبش ہے. یعنی اس طریقے کی باتیں ان کے دماغ میں موجود تھیں. یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلال حبشی سے اذان کہلائی اور قابل اذان کو ہو تو وہ صدمہ ہوا. ایسے لوگوں کو احساس ہوا اور اس نے اس سے برداشت نہ ہوا اور اس کی زبان پہ آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ آج دنیا میں نہیں ہے. اس نے اس دن کو نہیں دیکھا. کس دن کو؟ کہ حبشی لوگ اذان کہیں یا غلام جو ہیں وہ اذان کہیں یا مثلاً کائن کہیں، مثلاً یعنی اس کے دماغ میں رنگ اور نسل اور قومیت جو ہے وہ یا فقیری مثلاً یہ کمزوری دنیاوی یہ دماغوں میں تھی. حارث بن ہشام نیز گفت، حارث بن ہشام نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ازین کلاغ سیاہ اللہ العظیم. کیا کہا اس نے کہ کیا اللہ کے رسول کے پاس اس کلاغ سیاہ کوئی انسان نہیں تھا کہ جو اذان کہہ دیتا، جو اذان کہتا جسے رسول اتنا بڑا منصب عہدہ دیتے. استغفر اللہ. یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فقیروں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو بلندیوں پر پہنچا دیا. یہ کمال ہے کہ جس کو لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، جس کو غلام سمجھ رہے، جسے لوگ سمجھ رہے تھے، جس کو لوگ مانتے تھے، رسول اسلام نے اسے بلندی پر پہنچایا. تو اس نے کیا کہا کہ کیا نبی کے پاس، رسول کے پاس اس کلاغ سیاہ نے کالے کبے کے علاوہ کالے کبے کے علاوہ کیا مثلا اور نہیں، استغفر اللہ، کیا کوئی اور نہیں تھا کہ جو مثلا اذان کہتا. فوق نازل شد و معیار ارزش واقعی را بیان کرد. آیا فوق یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس، اے لوگو، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور پیدا کیا، وجعلناکم قبائلا و شعوبا، اور ہم نے تمہیں قبائل اور شعوب میں قرار دیا، تم سے قبائل اور شعوب بنائے. لتعارفوا، بس صرف اس لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ، بس اس لیے، نہ کہ فخر میں بات کرو، الٹی باتوں کرو. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. یہ آیت عائشہ کہ چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سب باتوں کو چھوڑو، قوم، قبیلہ، نسل و رنگ، خون، یہ سب کچھ معیار نہیں ہے اللہ کے یہاں، بلکہ اللہ کے یہاں معیار ہے تو وہ تقوی الہی ہے. یہ سب چھوڑ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلا خدا حافظ. واضح ہوا؟ حافظ. مجلس میں جی پڑھ ہاں. سکتے ہو نہیں؟